قرآن نے ذکر کیا ہے مومنوں کے بارے میں. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. سبحان الله. انما المؤمنون مومن تو بس وہ لوگ ہیں الذین اذا ذکر اللہ جب ان لوگوں کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اور توحید کے تذکرے کیے جاتے ہیں اللہ تعالی کی وحدانیت کے تذکرے کیے جاتے ہیں ان کی حالت کیا ہوتی ہے ان کا ایمان بڑھنے لگ جاتا ہے. فرمایا اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم جب اللہ تعالی کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل لرزہ براندام ہو جاتے ہیں کانپنے لگ جاتے ہیں ڈرنے لگ جاتے ہیں. او شہنشاہ کا تذکرہ ہو رہا ہے اس کی توحید کا تذکرہ ہو رہا ہے جبار و قہار و متکبر کا تذکرہ ہو رہا ہے. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. سبحان اللہ. جب یہ تذکرے چھڑتے ہیں وہ ساری کائنات کا نگہبان ہے وہ سب سے بڑا اور زوروں والا ہے وہ عزیز بھی ہے وہ جبار بھی ہے وہ متکبر بھی ہے. سبحان اللہ. اس کی ذات اور اس کی ہستی تمام شریکوں سے پاک ہے کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے. جب یہ تذکرے چھڑتے ہیں قرآن مجید کے تو پھر ان کے دل ڈرنے لگ جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا اور جب ان پر قرآن مجید کی آیات اس رب کی آیات تلاوت کی جاتی ہے زادتهم ایمانا ان کا ایمان بڑھنے لگ جاتا ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہونے لگ جاتا ہے. وعلی ربهم یتوکلون. ان کی تیسری صفت کیا ہے وہ اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں. حکومت مقابلے میں آ جائیں فوجیں مقابلے میں آ جائیں لشکر مقابلے
مقابلے میں آ جائیں، ساری دنیا کے گروہ مقابلے میں آ جائیں، پر وہ اپنا بھروسہ اپنے رب پہ رکھتے ہیں، اور جو رب پہ بھروسہ رکھتے ہیں اللہ ان کے بھروسے کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ امریکہ اس کے حواریوں سے وہ سوکھے ٹکڑے کھانے والے اور وہ پہاڑوں میں وقت گزارنے والے، انہوں نے دنیا کی سپر پاوروں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ریزہ ریزہ کر دیا۔ وہ طالبان، وہ اللہ کے وہ مجاہد، وہ اللہ کی وہ فوج، وہ سوکھے ٹکڑے کھانے والے، انہوں نے ساری دنیا کے سامنے یہ ثابت کیا، ایٹم بم ہو، اسلحہ ہو، میزائل ہو، دنیا کی ٹیکنالوجی ہو، کچھ بھی ہو، پر مومن کے ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ مومن کا ایمان ایسی کامیاب، ایسی کامل چیز ہے، اسے پہاڑ بھی ٹکرائے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ وہ ثابت کر کے انہوں نے دنیا کو دیا اور دنیا نے انہیں تنہا کر دیا ہے۔ سودا والا تعلق کوئی نہیں، ہم امریکہ کے ساتھ ہیں، دنیا نے جو انہیں تنہا کر دیا ہے۔ میں رب نے کہا دنیا نے چھوڑا ہے، میں رب نے تو نہیں نہ چھوڑا، میرا ساتھ ہوں، اس لیے تم نے مجھ پہ بھروسہ کیا ہے، میں اپنے بندوں کے بھروسوں کو ٹوٹنے نہیں دیتا، اور میں اپنے بندوں کے بھروسوں کو ہمیشہ کامیاب کیا کرتا ہوں۔ یہ ایمان والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے سامنے یہ دنیا کی دولتیں، یہ مال، یہ پیسہ، یہ ساری چیزیں یہ کچھ بھی نہیں کرتی۔ انہوں نے اب 231 ارب اس کا بجٹ پیش کیا ہے سود کے بغیر۔ دنیا نے ان سے معاشی بائیکاٹ کر دیا ہے، لیکن انہوں نے بجٹ پیش کیا سود کے بغیر، اور ایک 90 افغانی دو تو $1 ملے گا، ہم 202 ڈالر دیں تو $1، 200 روپے ہم دیں $1 ملے گا، اور وہ 90 افغانی دیں $1، اور ہمارے یرانے پوری دنیا کی کنٹریز کے ساتھ ہیں، پھر بھی ذلت ہی ذلت، سود کے بغیر چل نہیں سکتے، اور ڈالر کا جنازہ نکلا، روپے کا جنازہ نکال کے رکھ دیا ہے۔ اور وہ اپنے رب پہ یقین کرنے والے، بھروسہ کرنے والے، رب اب بھی منظر دکھا رہا ہے اور آئندہ اس سے بہترین منظر دکھائے گا۔ دنیا ان کی محتاج ہوگی اور وہ اپنے رب کے محتاج ہوں گے۔ فرمایا مومنوں کی یہ 3 صفات، چوتھی صفت کیا ہے؟ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ جب بھی جھکتے ہیں، سجدہ ریز ہوتے ہیں، تو دنیا کی سپر پاوروں کے سامنے نہیں، وہ جب بھی سجدہ ریز ہوتے ہیں تو اپنے پروردگار کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں سنگریزوں پر، پہاڑوں پہ، دھوپ میں، اور وہ اپنے رب کو میدان جنگ میں بھی یاد کر رہے ہیں۔ اور فرمایا رب نے جو انہیں دیا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ان کے پاس کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، لاکھوں نہیں، ڈالر نہیں، ان کے پاس تو 1.5 کلو کھجور ہے۔ ایک سال میں مزدوری کی ہے ساری رات، یہودی کے بعد میں ابو
جو بھی آدمی تم نے من جہزا جیش الاسرا فلہ الجنہ، جو تنگی کے لشکر غزوہ تبوک کے لیے اپنا سامان دے گا، میں محمد کی زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم وہ جنت کی ضمانت لے لے۔ اب ہے تو کچھ نہیں، 3 کلو کھجوریں ہیں، اس میں آدھی 1.5 کلو کھجوریں لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا ہے۔ اللہ کے نبی اسے لے لیجئے، میرے پاس اتنا ہے، یہ بچوں کے لیے لے کے جا رہا ہوں، اور آپ کی آواز لگی ہے میں خالی نہیں جانا چاہتا، یہ کھجوریں لے لیجئے۔ منافقوں نے آوازیں بلند کی، سپر پاور دنیا کا مقابلہ کرنا ہے اور کھجوروں سے مقابلہ کیا جا رہا ہے، ہنسنے لگے ہیں 1.5 کلو کھجوروں سے یہ رومیوں کو شکست دے گے۔ قرآن اتر آیا اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ منافق ہیں، یہ بکواس کرنے والے، اور مجھے حکم یہ آیا ہے آپ نے ابو بکر صدیق کے مال کو اکٹھا کیا، عمر کے مال کو اکٹھا کیا، عثمان کے مال کو اکٹھا کیا، علی المرتضیٰ کے مال کو اور باقی مالوں کو اکٹھا کر کے آپ نے فرمایا ان سب پہ یہ 1.5 کلو کھجوریں بھاری ہیں، سبحان اللہ، اور سارے سامان کے اوپر بکھیر دو انہیں۔ میرے اللہ کو یہ دل سے دی ہوئی چیز بڑی پسند آئی ہے، میرے رب نے بڑی پسند کی ہے، یعنی ان کے پاس اتنا مال نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں جی مسجد میں کیا دیں، غریب کو کیا دیں، ہمارے پاس تو اپنے 10 روپے ہیں، اپنا 100 روپے ہے، ہم کیا دیں؟ نانا دل کے سخی بنو، جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دے دو، تم نے اللہ کے لیے کیا ہے، اللہ بھی تمہیں خالی ہاتھ نہیں جانے دے گا، وہ تمہارے سبب ضرور بنائے گا۔ اس لیے فرمایا یہ 5ویں صفت ان کی یہ ہے مما رزقناہم ينفقون، جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ میرے مولا یہ 5 صفتیں جن میں آئی ہے، اللہ کا ذکر کیا جائے تو دل ڈر جائیں، قرآن کی آیات پڑھی جائیں تو ان کا ایمان بڑھ جائے، اور وہ اپنے رب پہ بھروسہ کریں، اور وہ نماز قائم کریں، اور وہ جو مال دیا ہے اسے خرچ کریں۔ یہ 5 صفتیں جن میں آ جائیں وہ کون ہیں؟ اولئک هم المؤمنون حقا۔ دنیا والوں تمہاری سنتوں کی ضرورت نہیں، تمہاری شہادتوں کی ضرورت نہیں، تمہاری گواہیوں کی ضرورت نہیں، اور تمہارے فتووں کی ضرورت نہیں ہے، میں رب ان کے بارے میں خود فتویٰ دے رہا ہوں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ صحابہ کی جماعت یہ سچے مومن ہیں۔ سبحان اللہ، کیا ہے جی؟ سچے مومن۔ ہاں یہ جملہ یاد رکھو، صحابہ معیار حق ہیں۔ کیا جی؟ معیار حق۔ کیا جی؟ معیار حق۔ ہاں اینا تو بغیر حق ملنا، ایمان ملنا وہ ہے ہی کوئی نہیں۔ ایک ہوتا نا بندہ کہتا ہے چلو اے راہ نہیں تو پرلے راہ پہنچ جاؤ گے، میرے رب نے آکھے جنت کا اکو راہ ہے جتنے صحابہ کھلوتے ہیں اتھے ہی کھلوڑا، جیڑا اس کو ہٹ کے کسی اور راہ پہ آ، یا صحابہ کو بکواس کی تھے جس نے ابو بکر صدیق تے عمر فاروق تے عثمان غنی تے علی المرتضیٰ انہاں کی اللہ کی رحمت تے رضامندیاں ہون، انہاں کو جننے بکواس کی تھے میں جہنم میں داخل کراں گا، کیونکہ جنت دیاں شہراں تے یہی نبی دے غلام کھڑوتے۔
صرف میں نے کھڑے نہیں کیے، سننا قرآن، ہمارے پاس تو قرآن ہے نا، میں نے کھڑے نہیں کیے، میرا حکم دے، قرآن میں یہ کہہ رہا ہوں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سبقت کرنے والے، آگے بڑھنے والے، کس میں جی میرے مولا؟ دنیا داری میں، تجارتوں میں، دولتوں میں، کاروباروں میں، فرمایا نہیں، ان کی سبقت کا حال میں تمہیں سناتا ہوں، یہ کس طرح آگے بڑھنے والے ہیں۔ ابو عبیدہ بن جراح، جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينًا، ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، وَهَذِهِ الْأُمَّةُ، اور اس امت کا، اس کا امین عبیدہ بن جراح ہے۔ یہ میرے نبی کی زبان سے نکلا، امین هَذِهِ الْأُمَّةِ، اس امت کا امین کون ہے؟ عبیدہ بن جراح، بڑا بہادر بندہ ہے، اور ایسا ہے السابقون، اور مکے میں ایمان لانے والوں میں سے، ہجرت کرنے والوں میں سے، حبشہ کی ہجرت کرنے والوں میں سے، اور مدینے میں آ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ملا، مدینے آ گئے، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے، اور پہلا مارکہ لگا ہے، وہ پہلا مارکہ کیا ہے؟ بدر کا میدان لگا ہے۔ سننا، یہ سب کس نے کرنے والے ہیں؟ اب بدر کا میدان ہے، کہ رشتہ دار آمنے سامنے نہیں، حضرت ابوبکر صدیق کا بیٹا مقابلے تھے، حضرت عمر فاروق کا رشتہ دار مقابلے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا حضرت عباس تھے، آپ کے داماد ابو العاص ابن ربیع مشرکہ کے پاس مقابلے تھے، حضرت علی المرتضیٰ کے بھائی عقیل، وہ دو مقابلے میں تھے، یقین سکیاں رشتہ دار نہیں، پر یہ بدر کا میدان ہے، حق و باطل کا مارکا ہے، اس لیے میرے رب نے فرمایا لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ یہ جنگ کا معاملہ ہم نے اسی لیے کیا ہے تاکہ حق باطل پہ کیا ہو جائے، غالب ہو جائے، ثابت ہو جائے، اور مجرم اور کافر اسے کیا کریں، اگرچہ ناپسند بھی کریں، پر میں اسلام کو غالب کر کے رہوں گا۔ اسلام مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا، یہ ہماری حرکتیں ہیں، جن حرکتوں کی وجہ سے آج ہمیں یہ منہ دیکھنا پڑا ہے، وگرنہ اسلام نہیں۔ او مسلمان تو وہ ہیں، مسلمان جس طرف رخ کر لیتے تھے لوگ علاقے چھوڑ جایا کرتے، محمد عربی کے غلام والے جنگلوں میں جاتے تھے نا، افریقہ کے جنگلوں میں صحابہ داخل ہوئے، دشمنوں نے کہا چھوڑ دو انہیں، یہاں درندے، شیر اور اژدہا موجود ہیں، کھا جائیں گے انہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے ان کے ساتھ لڑنے کی۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نے اور چوٹی پہ کھڑے ہو کے کہا ایھا السباع، او درندوں، او جنگل کے رہنے والوں، سن لو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے آج اس جنگل میں بسیرہ کرنے والے ہیں، تمہیں چاہیے جنگل خالی کریں۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، او شیر، چیتے، درندے، بچے اٹھا کے دوڑ رہے ہیں جنگل سے۔ یہ جنگل ہے نا، ساتھ کے نبی وقاص گھوڑے ڈال دیے تھے پانی میں، پانی نے راہ دیا کہ نہیں دیا؟ دیا۔ اور علامہ اقبال نے کہا
دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے. یہ جس دشت کی بات ہو رہی ہے نا، اللہ اللہ، یہ حضرت خالد بن ولید تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. او مارکا لگ گیا، رومیوں کے ساتھ مارکا لگ گیا، اور ادھر آرڈر آ گیا پہنچو. جس صحرا کو عبور کر کے جانا تھا وہ فاصلہ تھا 3-4 دن کا، اور جس سے جو پہاڑوں سے ہو کے جانا تھا وہ فاصلہ تھا 10 دن سے زائد کا. اور حکم تھا امیر کا جلدی پہنچنا ہے، وگرنہ کہیں مسلمان باقی گھر نہ جائیں. اب دشت و دشت صحراؤں میں بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نکل پڑے. جہاں موت واقع ہوتی ہے وہاں راہیں ملی ہیں. میں اسی لیے کہتا ہوں جو اللہ کا بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا بن جاتا ہے. اب اسے دریا اور صحرا کچھ بھی نہیں کہتے. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ بدر کے میدان میں ہے اور مقابلے میں باپ آیا، اس کا نام ہے عبداللہ. وہ مقابلے میں آیا ہے حضرت عبیدہ بن جراح کے. وہ بیٹے کا لحاظ نہیں کر رہا، جہاں بیٹا نظر آتا ہے وہاں پتھر اٹھا کے مار دیتا ہے، ٹاپ ٹاپ کے مار رہا ہے. اور حضرت عبیدہ بن جراح نظر انداز کر رہے ہیں. جب وہ قریب سے گزرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غیبہ کلمات کہے. حضرت عبیدہ بن جراح نے پھر کوئی لحاظ نہیں کیا، میرا باپ ہے، تلوار مار کے گردن اتار کے رکھ دی ہے، سگا باپ ہے. لیکن جب مقابلہ اسلام اور باطل کا، حق اور باطل کا آ گیا، پھر یہ نہیں دیکھنے والے ہم کدھر جائیں گے اور کدھر نہیں جائیں گے، یہ سب قد کرتے ہیں. پھر ایمان میں آگے بڑھتے ہیں اور اپنے والد کو بھی گرا دیا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری رائے یہ ہے جس کا رشتہ دار ہے اس کے حوالے کیا جائے. تم رشتہ داروں رشتہ داریوں کے لیے پھول نہیں چھڑتے، تیجے ساتھے نہیں چھڑتے، برسیاں نہیں چھڑتے، جنازے نہیں چھڑتے مشرکاں دے. جا کے کھلورن دیو، چاہے وہ بکواس کرنے والا ہے چاہے وہ شرک کرنے والا ہے، اتنے کھلورن دیو جا کے. وہ جی پھر کی کریے، پھر منہ بکھانا ہوتا ہے، پھر چلنا ہوتا ہے نال. انہاں نال تے چلنا جے تے رب نال نہیں چلنا. میں دی مثال ایک سمجھانا ہونا، دل میں دستک دینا ہونا. آپ نا تہاڈا تے ہوے دشمن، تے او جائے پاگل جنہیں ساری زندگی تہانوں سکھایا تے دشمن چاہیے تے یہ بے شک دشمن ہوے، دین کا دشمن نہ ہوے. چاہیے تے ہے جاؤ تے بس دعا کرو. لیکن اسی کی کرتے ہیں، اسی آتے ہیں مرو تے کوٹے کرو، باری بھی کیا کوٹے کرو. یہ جیڑا یار دوست ساڈا جنازہ پڑھن جاوے اس نال رکھنے، آپے بھی نہیں پڑھتے جنازہ کہ کی مریا ساڈا دشمن. تے جیڑا یار سجن ساڈا ٹر جے جنازے پتہ لگ جے سانوں وہ گیا جنازے دے وچ، اودے نال کی کرنے؟ سلام لینے میں روٹی کھوانے گھر پا کے انہوں آنے جا تو ساڈے دشمن دے جنازے وچ گئے ہیں نا، ساڈا تیرا تعلق کوئی نہیں. اپنی واری تے جنی غیرت کھاندے ہو تے جڑا مشرک رب دا دشمن ہے، بدعتی نبی دا دشمن ہے، اوتھے جنازے پیچھے اللہ اکبر کر لیندے. اللہ کے دشمن دی واری تے رسول دے دشمن دی واری جنازے پڑھتے، برسیاں تے جاندے ہو.
کل کے اجتماعی دعاواں وچ جاندے ہو تے جدوں باری آندی اپنے دشمناں والی آپے بھی نہیں جاندے دیا پتراں نوں بھی نہیں جان دے یار سجنا نوں بھی ڈکدے ہو تے آکھدے ہو جن نے ایدے نال رکھی او دی ساڈے نال تو گل سمجھ آئی ہے کہ میں اردو تو ہی لگی ہاں ایدی یا میں قبرستان پہ بولنا خودے نال وہ سمجھ آئی تو کوئی نہیں آئی اور میرا کام ہے دستک دینا میں دستک دیندا رہاں گا کھڑکاندا رہاں گا کدے تے کوئی گل دل وچ پے ہی جائے گی نا اے سبحان دین نے گلاں کہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ دے نبی میرا رشتہ دار میرے حوالے کر دیو میں اپنے ہاتھ دے نال اودی گردن اتارا علی دا بھائی او دے حوالے کر دیو عقیل او بھی گردن اتارے اللہ دے نبی تسی بھی چچا عباس دی گردن اتارو تے دماد عباس ابن ربیع دی گردن بھی تسی اتارو یہ کوئی لحاظ نہیں ہونا چاہیے یہ تو کفر کے سرف نہیں ہے انہیں چھوڑنا نہیں چاہیے اور اگر انہیں مار دیں گے تو کافروں کی کمر ٹوٹ جائے گی یہ رائے آئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے سچے مومن تھے پکے مومن تھے جب یہ رائے آئی سیدنا ابو بکر صدیق نے بھی رائے دی اللہ کے نبی انہیں مارنا نہیں چاہیے احسان کرنا چاہیے اگر ہم انہیں چھوڑ دیں گے تو ان کے دلوں میں اسلام کی عظمت بیٹھ جائے گی اور یہ سمجھیں گے ہم بالکل مرنے کے لیے تیار تھے پر مسلمانوں نے ہمیں چھوڑ دیا ہے یہ اوروں کو بھی مسلمان کر کے ہم ملنے آئیں گے اور میری رائے یہ ہے انہیں چھوڑ دیا جائے ان سے فدیہ لے لیا جائے اور جو نہیں دے سکتا وہ لکھنا پڑھنا سکھا دے 10 بچوں کو اور انہیں آزاد کر دیا جائے یہ دونوں رائے ہی اور زیادہ لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کی طرف تھے جتنا بھی بندہ پکا کیوں نہ ہوئے اندر تے پھر کچھ نہ کچھ چیز دی ہوندی انسان ہے نا پتھر تے ہے نہیں نا اندر تے کچھ نہ کچھ تے ہوندا ہے میرا پیو لگتا ہے اے میرا بھرا لگتا ہے اے میرا پتر لگتا ہے کچھ نہ کچھ تے ہوندا ہے پر اے ایمان انہاں لوکاں دے سن ساڈے نہیں حضرت ابوبکر صدیق کو کہا جب بیٹا عبدالرحمن مسلمان ہو گیا وہ کہنے لگا بھائی بدر کے میدان میں آپ کتنی بار میری تلوار کے نیچے آئے تھے میں نے لحاظ کیا میرا والد ہے اور میں نے چھوڑ دیا میرا باپ ہے میں نے نظر انداز کر دیا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بیٹا تیرا دین اجازت دیتا تھا تم نے مجھے چھوڑ دیا ہے باپ کر کے پر میرا دین مجھے اجازت نہیں دیتا اگر میری نظر تجھ پہ پڑ جاتی نا میں نے لحاظ نہیں کرنا تھا کہ یہ میرا سگا بیٹا ہے میں نے تیری گردن اسی لمحے اتار دینی تھی کیونکہ میرے رب نے یہی کہا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم فرمایا کبھی بھی کسی قوم کو ایسا نہیں پائے گا وہ اللہ پہ بھی ایمان رکھنے والے ہوں اس کے رسول پہ بھی ایمان رکھنے والے ہوں اور وہ اللہ کے دشمنوں کو چھوڑنے والے ہوں یوادون من حاد اللہ ورسولہ جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہوں اور اسے محبتیں پالنے والے انہیں چھوڑنے والے ہوں مومن ایسے نہیں ہوتے میرے مولا دشمن غیر ہو تو چھوڑے گا اپنی
چھوڑنا چاہیے. فرمایا یہ مومن کیسے ہیں؟ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ. قرآن ہے نا اللہ کا، کھڑیاں تو سچیاں سناتا ہے، لحاظ نہیں رکھتا. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ وہ ان کے باپ ہی کیوں نہ ہوں، ابناءَهُمْ، پتر ہی کیوں نہ ہوں، اخوانہم، بھائی کیوں نہ ہوں، او عشیرتہم، رشتہ دار کیوں نہ ہوں. یہ کون لوگ ہیں؟ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو ثبت کر دیا ہے، ایمان کو لکھ دیا ہے. اور یہ کون نے؟ اولئک حزب اللہ. یہ کون نے؟ یہ کون نے جی؟ اللہ کی فوج، یہ مومنہ دی جماعت ہے، یہ صحابہ دی جماعت ہے. اور فرمایا جب آئے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے کو نہ مانا گیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو مان لیا گیا. قرآن آ گیا، سورہ انفال، قرآن مجید آ گیا. فرمایا لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم. سبحان اللہ. فرمایا سونے نبی دی شان ہی نہیں ہے. ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسکن فی الارض. اور نبی دی شان ہی نہیں، وہ دے کل قیدی آ جان تے نبی قیدیاں نوں چھڈ دے، انہوں چاہیے زمین نوں انہاں دے خون نال لالزار کر دے. یہ کفر دے سرغنے سن، نہیں چھڈنا ہوئے. سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رو بھی رہا فرمایا ہے، میں دیکھ رہا سا اللہ تعالیٰ دا عذاب بالکل قریب آ گیا، میں بالکل دیکھ رہا سا. اگر اللہ کی رحمت غالب نہ ہوئی وہ آ جانا، عمر دے سوا کوئی بھی آج بچنا نہیں. سوچ لو کتنی ڈاڈی گل ہے، کتنی بڑی گل ہے. عمر فاروق آخر درد نہ لانی، گل تو بڑی ڈاڈی سی. تاکہ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم، اگر اللہ کا حکم پہلے نہ آیا ہوتا پھر یہ کام تم کر دیتے، اور حکم پہلے موجود ہوتا یہ کام کر دیتے تم. لمسکم، پھر بچنا نہیں کس سے نہیں کہ تم عذاب عظیم، بڑے بڑے عذاب کو کس سے نہیں بچنا. اب سمجھ آئی یہ تو سبقت کرنے والے لوگ ہیں. اور فرمایا 5 صفات ذکر کر کے فرمایا یہ سچے مومن ہیں. لہم درجات عند ربہم، انہاں دے مرتبے کتنے نے؟ عند ربہم. انہاں دیاں منزلاں بھی تے انہاں دے صحابہ دے مقام بھی مرتبے بھی تسی نہیں جانتے. کون جانتا ہے؟ ہاں رب جانتا ہے. اے گرمی پہ رہی ہے نا، سردی پہ رہی ہے، گرمی پہ رہی ہے نا، یہ جو کچھ چھت جاؤ گے ہاں سچے تے پکے لوگ تیری کسکن لگے تھے. وہ ہوندا سی اللہ کی رحمت دا ہونے والے دے گرانے جڑے پرانے لوگ جمعہ پڑھتے تو یاد ہے. اور باہر جڑا بیڑا ہوندا سی، وہ بیڑے دا تمبو شبو کوئی جائے نہیں، دھوپ پیندی ہوندی سی، پکے بھی کوئی نہیں. پکے لے کے آئے سن، کوئی پکا ابو خراب ہویا ہے، کدھر خراب ہویا ہے تو کوئی نہیں. کہ انہاں دی گردناں انج لگیاں ہوندیاں سن اللہ دا قرآن سبحان اللہ. تو پاؤتے 2 گھنٹے بیٹھے ہوتے سن تے جمعے سنتے سن.
اج تے رب نے موجاں دے دتی ہیں، پکھے لگے نے مسجد او سنگے مرمر لگے ہیں، او کولر لگے نے، ہر شہر لگی ہے، موجاں لگیاں نے، پھر بھی آنے اقداری ہوئی لیٹ کر دیتے ہیں۔ جنت دے وچ بیٹھے ہوئے ہیں کتنے 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 جی کہ جنت جو مومن سوڑا پہندا ہے نہیں پہندا۔ تسی سچے تے پکے مومن ہو، 2 منٹ بعد کی تے 2 منٹ گھٹ کی اے تے پھر اکھاں بند ہونیاں تے پہنچا گے نا اوتھے پتہ لگے گا 2 منٹ دی یا تے گھنٹے دی ویلیو کی۔ یہ تو کے بعد میں ہوئے گا نا، اتنے نہیں پتہ لگتا ہے، پھر صرف پانی تے میڑے نے، او جی اینا وقت لا دیتے ہیں، اوے اینا تراویح دا وقت لا دیتے ہیں، اوے اینا نماز دا وقت لا دیتے ہیں، اوے جمعہ نہ کر دیتے ہیں، اتنے تے گلاں نے اے کیے اصل حقیقتاں بندہ نہیں سمجھدا پہ ہوندا، اصل حقیقتاں کون جاندا ہے؟ رب جاندا۔ رب نے صحابہ نوں جڑا مقام دتیا ہویا ہے، رب کو منزلہ تے انہاں دے مرتبے، اسی گرمی دے وچ پکھے تھلے ساڈے تو رہنا اوکھا ہویا ہے۔ یہ پتہ کون سن؟ جڑے تبوک دے ہم گئے سن مدینے تبوک، مری ال نہیں، کلام کے سوات ال نہیں، یہ کدھر جانا سی؟ تبوک دے وچ جانا سی تے پیدل آج گڈیاں وچ جاندے نے، گڈیاں تے گڈیاں دی اسی بھی جواب دے تے اللہ او صحابہ سامان چکے ہوئے نا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی کی میں نبی دے یاراں دے تذکرے کراں، اے میں کیوں تسی یہ سمجھدے ہو کہ آج کیوں تذکرے پیا کرتا ہے؟ تاں پہ تذکرہ کرنا سچے مومن بنے، پھر کوئی کتا پونکن نہیں لگے گا۔ جے کوئی کتا پونکے گا تو انہوں پتہ ہے میں پٹا پاؤن والے ہے۔ آج اسی مسلمان فلماں سے کدیاں ویکھنی ہے، ہاں کرو اچھی گل، ہاں تے ڈرامے بھی کدے ویکھنے، چیزاں بھی استعمال کرنی گیلیاں انڈیا دیا امریکہ دیا، ادھروں ٹرے پھرنے جلوس کٹ کے غلامی رسول میں موت بھی انا للہ و انا الیہ۔ دھوکا کیوں کرتے ہو؟ فراڈ کیوں کرتے ہو؟ بےایمانی کیوں کرتے ہو؟ پہلا اپنی وضاقتہ بدلو۔ تہاڈی وضاقتہ یہود و نصارا تے ہندوؤں دے نال ملدی، تہاڈیاں نسلاں انہاں دے سارے جتنے انہاں دے کام نے وہ پسند کرتیاں نے، گھراں وچ کیبلاں تے ٹی ویاں تے ڈرامے تے سارے بدماشی ہو جاندی ہے۔ ادھروں آخدے ہو انڈیا نے توہین رسالت کیوں کی ہے، فلانے نے کیوں کی ہے، ہم یہ کر دیں گے۔ کچھ نہیں کرنا، کچھ نہیں کرنا، اپنے آپ کو دھوکا دیندے ہو۔ جس دل نال بھی تے زبان نال ایک ہوئے ہو، یہ ترقی تانوں آپے راہ دے دے۔ پھر نبی دے دشمن رہن نہیں لگے، پھر انہوں نے جرأت نہیں ہون لگی گل کرن۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے پہنی سی جرأت کسے نہیں کہ وہ کرے تے سیاں گل، انہوں پتہ سی عمر نے پہنچا تے چھڈن نہیں لگیا۔ آج ہر ایک موتر پین والے، باندراں دے تھلے لمے پین والے، کھاواں تھلے چکن والے، سپاں دے کوڑ چکن والے، گاواں دے سامنے، خنزیراں دے سامنے وہ ساڈے نبی دی کرتے نے توہین، تے اسی بجٹ پیش کرنے نقصان ہو گیا ملک دی معیشت دا، فلانا ہو گیا ہے منافقو، ہے بےایمانو۔ ادھر نبی دی عزت تے ناموس دا معاملہ ہے، ادھر تانوں بجٹ دا پے ہے تے تانوں پیسیاں دا پے ہے نا۔ یہ جدوں تک حالات رہن گے، اللہ تعالیٰ زمین تے آسمان کو سارے رزق کے دانے بند کر دے، لال لگو زور کے تم لب جانے عزتاں بھی رب چھین لے۔ ایٹم رکھے ہیں کہ ڈردے کون؟ اسی اب
افغانستان میں تو ہے نا ایٹم انہاں کول ایٹم کو بڑی شہر کیڑی اونچا بولی ایمان لا الہ الا اللہ اے انہاں کول ایسا ایٹم بم تو بھی بڑا بم ہے جدے سامنے دنیا دی ٹیکنالوجی کھلو نہیں سکتی انہاں دے سامنے کوئی کبے تے صحیح نہ کہ بولو ہندو بھی تے ہر شاید کم دی ہے کہ تے آ نہ جانے لوگ ساڈے والے پاسے نہ آ جان اور یاد رکھو مسلماناں دی عزت جہاد دے اندر نعرہ تکبیر سبیلنا طریقنا طریقنا اسلام شہداء اسلام نعرہ تکبیر یہ جدو تک ایمانی غیرت اندر پیدا نہیں ہوندی تے قول و فعل دا تضاد نہیں ختم ہوتا ادو تک غیران نے یہی کام کرنے میں جو وہ کرتے پے نے یہ ودن گے کنی آبادی ہے انڈیا دی مسلمانوں دی کنی آبادی ہے 40 کروڑ تو زائد ہے ساڑھے تو دگڑے ہیں صرف کدھر تے اتنے جلوس کٹ لیا روڑا پا دیا سی پہ کر دیا جلوس کٹ لیا روڑا پا لیا ایک بھی سلطان میں خود حضر نہیں ہے وہ ایک سی نا دو تری سکنا سلطان صلاح الدین ایوبی کتنے سن ایک خالد بن ولید سیدنا عمر فاروق ایک بندہ سی تو نے پوری دنیا کے لاؤ کیوں کے لائیے اور رب کولو کرتے طارق بن زیاد اترے ہے سپین لکھے ہے کہ انہیں آکھیا کشتیاں نو آگ لا پچھے مڑا درا کوئی نہیں ہے لڑنے اس فوج نال تے میں یقین نال کہنا کامیابی قدم چومے پیچھے سمندر ہے نسل درا ہوئی ہے لڑو اور تو ٹھیک دیتی ہے لیکن اب کی ہو گیا ہے کہ ساڑھے کولو فیل دا تضاد کہ اسی کلچر انہاں دا پسند شادی ہوتے رسمہ ہندوان دی پسند تے ساڑھے لباس تے ساڑھی وضاقتہ ہندوان تے یہودیاں تے عیسائیاں لیاں تے نال اسی انہاں برا بھلا کہنے ہیں یہ دو کام نہیں ہوتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس سے بیٹھے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کون ہے بندہ جڑا کعب مشرف یہودیاں دے سردار دا کام تمام کرے گا کون ہے وہ بندہ کیوں جی انہوں نے آل اللہ رسولہ انہوں نے اللہ جو دے رسول ایزاد دیتی ہے کعب مشرف میں یہودیاں دا بڑا سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لوگوں کو اکساتا ہے اور لوگوں کو بھڑکاتا ہے اور آپ کے بارے میں گندی زبان بھی استعمال کرتا ہے شعر و شاعری بھی کرتا ہے ہجر بھی کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے صحابہ میں سے محمد ابن مسلمہ یہ نام ہے اس غازی کا نام کی ہے جی محمد ابن مسلمہ کہنے لگے اللہ کے نبی آپ چاہتے ہیں ہم اسے قتل کریں اللہ کے رسول اس لیے آپ راضی ہو جائیں گے فرمایا نام میں یہ چاہتا ہوں کعب بن اشرف کو کوئی مار گرائے اور وہ یہودیوں کے قلوں میں اور اسے کوئی بھی محاصرہ کرنا یا وہاں سے نکالنا وہ بڑا مشکل ہے محمد ابن مسلمہ کہہ رہے اللہ کے نبی میں
پہلا بھی ہے اور باقی بھی ہم تیار ہیں. ہم کعب بن اشرف کی گردنیاں لے کے آئیں گے اللہ کے نبی. بس اللہ کے نبی ایک اجازت دے دیجئے. اجازت چاہیے آپ کی. کیا اجازت ہے جی؟ اللہ کے نبی جیسی کوئی گل کریے وادی گھاٹی کوئی گل کریے آپ دے بارے وہی کوئی اجازت ہے وے انہوں اپنے جال وچ پھسان واسطے. کوئی بات کرے ایسی جو آپ کی طبیعت پہ آپ کی شان کے خلاف اللہ کے نبی تو کیا آپ ہمیں اجازت دیتے ہیں؟ اللہ کے نبی فرمایا میں محمد کی اجازتوں تہاڈے نال نے. سبحان اللہ. میری دعاؤں اور میرا سب کچھ تہاڈے نال ہے. جاؤ اس بے ایمان دی گردن اتارو جیڑا میں اللہ کے نبی کے خلاف لگیا قتل دا منصوبہ بھی انہیں بنایا سی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دینے کے لیے بلایا اس نے اور اس نے اپنے ساتھی تیار کیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو کریں گے تو پتھر اوپر سے پھینک دینا. یہ کعب بن اشرف تھا. اللہ نے جبریل امین کو بھیج دیا جاؤ میرے نبی کو بتا بھی دو اور میرے نبی کو اپنے پروں کے حصار میں وہاں سے نکال لاؤ. اب کعب بن اشرف کے پاس محمد بن مسلمہ گئے اور جا کے کہنے لگے کعب تو تے سردار ہے نا. یہ غلط نہیں تھی کوئی نہیں. اب دیکھنا تو تے سردار ہے نا. تیرے دیا دے کوئی جری جوان عرب دے وچ ہے ہی کوئی نہیں نہ تیرے دیا حسین و جمیل اور جو خوشبو تو لگاتا ہے وہ خوشبو بھی کوئی اور نہیں لگاتا پورے عرب میں. یہ بڑا بےایمان سی سونا سی قد بہت بھی چنگا سی جناب وال میرے چنگے سن تے اے عرب دی سب تو مہنگی خوشبو لاندا سی تے لاندا سی کہنا بالاں دے وچ اکھے لاندا سی. اور جس بندے دے نیڑے ہوندا سی نا تے اے دی خوشبو ہی اینی ہوندی سی تے بندہ گلاں کرنا بھول جاندا سی. اے دے کول بیٹھ کے ویکھنا تے خوشبو لینی تے اے سی یعنی ایڈا ایسی تے بڑا زبان دا تیز تے منصوبہ ساتھ کرتا. محمد ابن مسلمہ کہہ رہے ہیں کعب تجھے معلوم ہے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں پیروکار ہیں پر گل تنوں وچڑی دسیے جس دن دے صدقے دے زکاتاں وصول کرنیاں شروع کیتیاں نے اسی تے پہلا ہی غریب ساں تے مزید بھی غریب ہو گیا ساڈے کول کچھ بھی نہیں رہیا. کہنے لگیا میرے نال رل جاؤ مال بھی دیاں گا عہدہ بھی دیاں گا سارا بلہ بھی دیاں گا میرے نال رل کے کام کرو. کہنے لگیا جے نہیں ابھی تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں. ہاں بعد میں کچھ حالات کوئی زمانے کے حالات نے پلٹا کھایا تو پھر دیکھیں گے ضرور پر اب تیرے پاس اس لیے آئے ہیں ہمیں غلہ دے دے. کیا کہا؟ غلہ دے دے. ہمارے پاس کچھ بھی نہیں. فوراً بے ایمان کہنے لگا ہاں اس صورت میں غلہ دوں گا میرے پاس اپنی عورتوں کو گروی رکھ دو. یہ کام کنا دا ہے عورتاں دیاں عزتاں نو کھیڑنا انہاں نال کھیڑنا یہ کام یہودیاں بے ایماناں کافراں دا کام ہے جڑے اج مسلمان پہ کردے نے کسے دیاں اور ناجائز فائدے اٹھانا اودیاں دھیاں تو اودی بیوی تو اودے باقیاں تو دولت پیسہ دے کے ناجائز فائدے چکنے پرکاریاں تے بے ایمانیاں یہ کام یہودیاں دا ہے. وہ بھی بکواس کرنے لگا اور کہنے لگا
انہوں نے چند رکعتوں کے لیے تھوڑے سے غلے کے لیے اپنی عورتوں کو گروی رکھ دیا ہے، اور یہ آر ہمیں جینے نہیں دے گی، چل اس طرح کر ہم سے اسلحہ لے لے۔ کیا کر دی؟ اسلحہ ہم سے لے لے، اور اسلحہ لے کے ہمیں کیا کریں؟ اللہ پہلے ایسے ہی ہوتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے جو 20 صاف جو لیے تھے اپنی وفات سے پہلے، تو آپ نے اپنی زرہ جو تھی وہ یہودی کے پاس گروی رکھ دی۔ یہ ایسے ہی ہوتا تھا، کوئی نہ کوئی چیز، کوئی سونا، کوئی زرہ، کوئی تلوار، کوئی چیز وہ گروی رکھ دی جاتی، اور پھر اس سے وہ چیز لے لی جاتی۔ جب کوئی چیز آ جاتی تو واپس لے لیا کرتے تھے۔ اب کہا غلہ لیں گے پر اسلحہ رکھیں گے۔ کہنے لگا بالکل ٹھیک ہے، اسلحہ دے دو، چلو جی کل آئیں گے۔ کل مسلمان اپنی تیاری کے ساتھ گئے اور منصوبہ یہ بنا لیا محمد بن مسلمہ نے، اسے پہنچنے کا منصوبہ یہ ہے، میں اس کی تعریف کروں گا اور کہوں گا تو نے خوشبو بڑی بہترین لگائی ہے، ذرا ہمیں بھی سنگھا دے، ہم خوش ہو کے جائیں گے، ہم نے عرب کے جلیل جوان کی خوشبو سنگھی ہے۔ یہ کروں گا، پہلی بار میں کروں گا تو میں چھوڑ دوں گا، دوسری بار پھر میں سنوں گا اور میں اس کے سر کے بالوں کو پکڑ لوں گا، اور تم نے اپنا کام کر دینا ہے۔ یہ منصوبہ بنا اور قابل اشرف کے پاس، گستاخ رسول کے پاس، اس کے بعد اونچا ذرا گستاخ رسول کے پاس، گستاخ رسول کے پاس۔ ہاں آج ترقی ہو جائے نا، ترقی ہوئے، بڑے ہوئے نہیں، ترقی ہوئے، وہ ترقی ہوئے کی کہتے ہیں آپ نے جی یہ بھی کو گل کرنے والی، نبی کے خلاف گل کرے تو دی گردن لا دے، گل کرنی ہے، کوئی عدالت ہونا چاہیے، کوئی کلام ہونا چاہیے، کوئی کلام کو قانون ہونا چاہیے، یہ آپ سنتے آتے ہیں۔ غدار جڑا ہوتا ہے، غدار جہدے کول غداری ثابت ہو جاتی ہے، انہوں عدالت کے لے کے جانے لگے ہیں، انہوں سامنے کی کرتے ہیں، مہلت بھی نہیں دیتے، کوئی معاف نہیں، اے غدار، انہیں فوج کی غداری کی ہے، قومی راز دیتے ہیں، ملکی راز دیتے ہیں، تے وہ دے اتے کوئی کمیشن کوئی چیز نہیں لگتا، سدھی گولی۔ نبی کی ذات اس کو بھی ہلکی ہو گئی، ماں پیو کی تھوڑی واری آتی، میرے ماں پیو کی واری آتی ہے، کوئی گاڑ بکواس کرے، میں آنا چلو جی عدالت چلنے ہے غلط، کیونکہ یہ ہمارے ماں باپ ہیں، اور وہ ہیں جن پر ہمارے ماں باپ قربان ہو گئے، تب ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ آ جائے تو ہم کہیں کہ نہیں عدالت لگے گی، فلاں لگے گی، فلاں ہوگا، فلاں ہوگا، نہیں، ثابت ہونا چاہیے، ثابت ہو جائے اس بندے نے یہ گستاخی کی ہے حقیقتاً، پھر کیا ہوگا؟ حکومت اسے معاف کر دے گی، اختیار ہے اختیار، کوئی اختیار نہیں، کس سے کوئی اختیار نہیں، اور توبہ بھی کرے تب بھی وہ توبہ دنیا کے اعتبار پر قبول نہیں، دنیا کے انہیں قتل ہی ہوگا۔ ایک بندہ کسی نے قتل کرتا ہے، بدلے کی ہے قتل، انہوں کہتا میں توبہ کر نہیں ہے، چھڑ جو بندی چھڑ دیں نہیں، انہیں قصاص اس قتل ہونا ہے۔ اے چھوٹے قوانین نے ساڑھے تھوڑے اے او ہستی ہے جدا اللہ تو بعد مقام اتھے دے
اچھا بولیے تے اعمال کی ہو جاتے ہیں ضائع ہو جاتے ہیں. اتنے سوچ نہیں ہے، اتنے فوراً جواب ہے. محمد ابن مسلمہ نے یہ نہیں کہا اللہ کے نبی میری جان بھی بڑی قیمتی ہے، میرے بیوی بچوں کا کیا بنے گا، میرے گھر والوں کا کیا بنے گا. نہیں کہا اللہ کے نبی آپ نے اجازت دے دی ہے تو اب دیکھو ہم کیا کرتے ہیں. پہنچ کے اس کے گھر اور کا آگے ہم اور ہم سے اسلحہ لے لے اور ہمیں غلہ دے دے. اس کی بیوی کہنے لگی ان کی آواز مجھے اچھی نہیں لگتی، تھوڑا کہنا ہوگا، ان کی آواز میں مجھے خوف محسوس ہوتا ہے، یہ نقصان دیں گے نہ جا. پر اس بے ایمان کی موت لکھی ہوئی تھی. کہنے لگا نہیں میں عالم کا بڑا جری جوان ہوں، یہ تو میرے اپنے ہیں اور ابو نائلہ تو میرا رضائی بھائی ہے. نیچے اتر آیا اور بات ہوئی، اسلحہ پکڑایا. اب کہنے لگے محمد ابن مسلمہ کہنے لگے تجھ سے خوشبو بڑی اچھی آتی ہے، کہاں سے لی ہے؟ کہنے لگا بے ایمان میرے پاس عرب کی سب سے زیادہ بہترین خوشبو اور سب سے بہترین حسین و جمیل عورت ہے. مزاج بگڑیا سی نا بے ایمان کا. کہا ہمیں بھی سنا دے. محمد ابن مسلمہ نے وہ بات سونگے جہاں خوشبو لگائی اور باقیوں کو بھی کہا دیکھو کیسی کمال خوشبو ہے. پھر باتیں ہونے لگی، آخر میں جانے لگے تو کہا ذرا جاتی دفعہ ہمیں وہ خوشبو دوبارہ ہمیں سنگھا دے. کہنے لگا لو بھائی لو، میرے پاس تو یہ بہت زیادہ ہے، اگر تمہارا دل خوش ہوتا ہے اور سن لو. جو ہی اس کا نیچے کیا محمد ابن مسلمہ نے ہاتھ ڈال کر بالوں کو قابو کر لیا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے فوراً آؤ نہ دیکھا نہ کہا، فوراً گردن کو جدا کر دیا. یہ بے ایمان، یہ نبی کی گستاخیاں کرنے والا، بکواس کرنے والا، لوگوں کو اکسانے والا، قتل کے منصوبے بنانے والا، وہ گردن ہاتھ میں آ گئی محمد ابن مسلمہ کے اور لے کے صبح سویرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چہروں کو دیکھا ہے تو آپ نے فرمایا مجھے حشاش بشاش چہرے یہ بتا رہے ہیں تم کامیاب ہو گئے ہو. کہا اللہ کے نبی آپ کی دعاؤں سے ہم کامیاب ہوئے اور آپ کا دشمن یہ ہے، قابل اشرف کا گھر یہ ہے، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، لیکن ان کے قول و فعل میں تضاد نہیں تھا. ان کو میرے رب نے کہا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ. مومن تو بس وہ لوگ ہیں آمنوا باللہ ورسولہ جو اللہ اس کے رسول پر کیا کرتے ہیں؟ ایمان لاتے ہیں. کیسا ایمان ہے بتا دیا. ابو بکر صدیق کا ایمان دیکھو، عمر کا ایمان دیکھو، عثمان و علی کا ایمان دیکھو، طلحہ و زبیر کا ایمان دیکھو، یہ پکے مومن ہیں. اور جب معاملہ آ جاتا ہے نبی کی ذات کا، جب معاملہ آ جاتا ہے نبی کی ذات کا، پھر یہ نہیں دیکھتے مقابلے میں سپر پاور ہے، مقابلے میں فوجیوں زیادہ ہے، مقابلے میں دنیا کی طاقتیں ہیں. پھر یہ نہیں دیکھتے، پھر یہ اپنے گھوڑے توڑا دیتے ہیں اور میرا نبی ان کی مدد کرتا ہے، ہر میدان میں فتح دیتا ہے.
جب وہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں علی امر جامع، اس میں جی امر جامع، امر کہتے ہیں کام کو، جامع کہتے ہیں اکٹھا کرنے والا، یعنی اجتماعی کام۔ کیا مطلب ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا لیا خندق نکالنی ہے، اب بلا لیا ہے، یہ کہا ہے علی امر جامع، یہ اجتماعی کام ہے، اس کے لیے بلا لیا ہے۔ اب منافق کیا کرنے لگے؟ منافق آتے آگے کہتے ہیں ان بیوتنا عورہ وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا۔ منافق آ کے کہتے ہیں ساڑھے گھر کھلے نے، خطرہ پڑا ہے، بچے چھوٹے چھوٹے نے، گھر بندہ کوئی نہیں ہے، سانو کی دے دیو۔ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، ایک جماعت ان میں سے کیا لے رہی تھی؟ اجازت، سانو جان دیو۔ میرا نام کیا کہہ رہا ہے؟ ماہیہ بیاورا، انہوں نے گھر کھلے ہوئے نہیں نے، پھر کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا میں نیتوں کے حال جانتا ہوں، میں اندروں کے حال جانتا ہوں، میں دلوں کے حال جانتا ہوں۔ ان یریدون الا فرارا، یہ بھاگنا چاہتے ہیں، دوڑنا چاہتے ہیں۔ فرمایا جب آپ کے پاس آئے کسی اجتماعی کام کے معاملے میں تو مومن کون ہے؟ لم یذہبوا، کون ہے مومن؟ لم یذہبوا، وہ جاندے نہیں، حتی یستاذنوا، جدو تک سونے ہو تسی انہوں نے اجازت نہ دے ہو، جدو تواڈے کول اجازت نہ منگ لین ادو تک وہ ہل دے نہیں نے۔ یہ پکے مومن نے، ضرورت پہ کے کوئی کام کا معاملہ ہے تو کام نہ جانا ہے، بغرنا فوراً واپس آ جانا ہے، یہ پکے مومن نے۔ پر منافقوں کا حال کیا ہے؟ فرمایا منافقوں کا حال کیا ہے؟ وہ تو بہانے لگاتے ہیں نکلنے کے، فرار ہونے کے بہانے لگاتے ہیں، پر مومن کیا کرتے ہیں؟ ان الذین یستاذنون، مومن تو ہیں جو اجازت مانگتے ہیں آپ سے، جو اجازت مانگتے ہیں اللہ کے نبی جانا ہے تو ابھی واپس آ جائیں گے، اور ان کا کام بھی حقیقی ہے۔ اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، یہ کون لوگ ہیں؟ اولئک الذین، یہ پکے وہ لوگ نے یؤمنون باللہ ورسولہ، اور جو اللہ کے دین کے لیے حاضر ہوتے ہو، جو جہاد کے لیے اکٹھے ہوتے ہو، جو قتال کے لیے اکٹھے ہوتے ہو، اور جب موقع آ جائے نبی علیہ السلام کی توہین کر دی ہے، پھر وہ کہتے ہیں کوئی گل نہیں، بیان دے دیو، باقی تجارت ساڑی چلنی چاہیے۔ فرمایا یہ منافق ہے، مومن نہیں ہے۔ مومن تو وہ ہے معاملہ اس قسم کا ہو نبی کی اجازت کے منتظر رہتے ہیں، جو اجازت آئے پھر وہ اپنے قدم بڑھاتے ہیں، اور اجازت نہ ہو تو وہ اپنے قدم بڑھاتے نہیں۔ ہاں میرے نبی جب آپ کے پاس آئے مومن اور آپ کے پاس آ کے کہیں کہ ہمیں کچھ معاملے میں لباس شان کوئی معاملہ ہے ان کا، اس میں اجازت چاہیے تو میرے نبی فاضل لمن شئت منہم، آپ انہیں کیا کر دیجئے؟ اجازت دیجئے، شئت منہم، جس کو میرے نبی آپ چاہیں، تواڈی مرضی ہے، جنوں چاہو اجازت دیو تو جنوں چاہو رکھو، پر میرے نبی ہیں یہ سچے مومن، ہیں یہ پکے مومن، اور ان کو ضروری امر آ گیا ہے۔ منافق تو چھپ چھپا کے نکل جاتے ہیں، منافق تو بہانے بازیاں کرتے ہیں، پر مومن کو ضروری معاملہ ہے، وہ
ہے؟ ہاں نبی دی محفل ہوگی نا خدا اثر بار بھی رہے تے پھر فرشتے کی کر دے گئے مسافہ لیندے نے نا سلام لیندے نے نبی دی جیڑی محفل ہوتی ہو کی محفل ہو سکتی نہیں ہے کہ ہن نبی دی محفل چ مومن علیحدہ ہوئے نے میرے نبی اپنے ضروری معاملے میں علیحدہ ہوئے نے پر تسی کی کرو واستغفر لهم اللہ انہاں واسطے اللہ کو کی منگو معافیاں منگو دعا کرو اللہ کی جیڑی کوئی کمی بیشی ہے انہوں معاف کر دیو اب اجازت مانگی ہے مومنوں نے اجازت دی ہے نبی نے اور استغفار کسے کہی ہے نبی کو کہی ہے آپ استغفار کیجئے معلوم ہوا نبی کے جو یار ہیں یہ سچے مومن ہیں اور ان کا مقام اللہ کے ہاں بڑا عظمت والا مقام ہے اور جب رب کے سامنے نبی دعا کرے تو فرمایا ان اللہ غفور رحیم اللہ تعالیٰ کیا ہے بخشنے والا مہربان ہے یہ اس آیت کے اندر بات سنائی اب سمجھ کیا آئی مومن وہ ہوتا ہے جس کا دل بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے اور اس کی زبان بھی اس کی گواہی دیتا ہے اور جب معاملہ آ جائے دین کا یا نبی کی ذات کا تو پھر مومن دنیا نہیں دیکھتا نہ دنیا کے نتارے جو دیکھتا ہے پھر کس کو دیکھتا ہے نبی کی ذات اور نبی کی عظمت کو دیکھتا ہے یہ سچے مومن ہیں اور سچے مومنوں کے لیے میرے نبی آپ بھی استغفار کیجیے اللہ تعالیٰ سے یہ اس آیت پر لطف لباب تھا جو آپ کو سنا دیا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق کے رہن فرمائے زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے جمعے آیت ہوگی اور یہ سورہ فرقان سورہ نور کی اختتامی آیت ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب بتایا گیا ہے آپ کا ادب کیا ہے تو زندگی رہی تو اگلے جمعے ہمارے ناظرین